علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان علی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ انسان اس کی ادائیگی کر سکتا ہے، میزان میں بڑے وزنی ہیں۔ ترازو کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نام اعمال کو تولنے کے لیے جو ترازو قائم کرے گا، جو میزان قائم کرے گا، اس میں جو ہے بہت وزنی ہوں گے یہ کلمات، رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دو کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت پیاری دعا ہے اور بہت عظمت والی دعا ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں اس دعا کو اتنا امپورٹنس دیا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ کلمات اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس اور اللہ کو تمام نقائص سے، اس کی پاکی اور ہر چیز سے منزہ اور مبرہ ہونے کی متضمن ہے، جو اللہ کی جلالت شان کے شان نہیں اور اس کی تاکید عظمت کے وصف کے ذریعے کی گئی۔ پتہ چلا کہ دعا جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کل قیامت میں اگرچہ ہماری زندگی میں اس کا زیادہ اہتمام ہے، تو کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دنیا میں ہمارے کیے ہوئے اعمال کو ترازو میں وزن کرے گا، میزان میں رکھ کے تولے گا، تو اس پیمانے میں وزنی چیز کوئی ہوگی تو یہی ذکر و اذکار ہوں گے، یہی فضیلت والی دعا ہوگی۔ یعنی ہر عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترازو میں تولے گا، تو دعا بھی ایک عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، حدیث میں کہا گیا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور دوسری حدیث میں کہا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادتوں کا مغز ہے۔ یعنی عبادات میں جو ہے اصل امپورٹنٹ چیز کوئی چیز ہے تو دعا ہے۔ تو اس ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے نام اعمال کو تولے گا اور جب باری آئے گی اس عمل کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ترازو میں اس کو رکھے گا تو یہ بہت وزنی ہوگا۔ ہمارے زبان میں بہت آسانی سے ہم بول دیں گے، اس کو بہت آسانی ہے ادائیگی کے لیے، زیادہ مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن میزان میں بہت وزنی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر نقائص سے، ہر نقص والی چیز سے پاکی بیان کی گئی ہے، اس کی تقدس اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی بیان کی گئی، اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ اب دیکھیں گے اس کے لیے وقت کتنا لگتا ہے، 3 سے 5 سیکنڈ ہی لگتا ہے، 3 سے 5 سیکنڈ۔ اگرچہ آپ 10 سیکنڈ ہی لے لو، 10 سیکنڈ ہی مان لو، تو منٹ میں 6 مرتبہ، 1 منٹ میں آپ 6 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان دعا ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ اپنے زندگی کا ہم جائزہ لیں گے تو دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری چیزوں میں بہت زیادہ ہم وقت کا ضیاع کرتے ہیں، وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے، دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے، دوسرے کی چاڑی کھانے کے لیے، دوسروں کی عزت کو اچھالنے کے لیے، یعنی دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ہیں، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا کہ 1 گھنٹہ بھی گزر چکا ہے، ہم اس کے بارے میں غیبت کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسی عبادات جو بہت مختصر ہے اور زیادہ فضیلت والی ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے ہمارے پاس وقت ہے۔ آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا میں اتنے مگن ہیں، اتنے مست ہیں کہ ان کو کم سے کم 5 سے 10 منٹ بھی وقت نہیں ملتا کہ میں ذکر و اذکار کروں۔ دیکھیں آج ہمارے نوجوان ڈپریشن کے شکار ہیں، جہاں بھی دیکھیں گے اضطراب، بے چینی، بے سکونی، قلب سکون حاصل نہیں، دل کا سکون ہمارے نوجوانوں کو حاصل نہیں ہے۔ ہر جگہ ہمارے نوجوان طبقہ پریشان حال ہیں،
اور پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اور حل ڈھونڈنے کے لیے دنیائی وسائل حاصل کرتے ہیں۔ کوئی نوجوان چاہتا ہے کہ مجھے سکون حاصل چاہیے، کیا کرتا ہے؟ میوزک سنتا ہے۔ کوئی نوجوان اپنے سکون کو حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں ریلز دیکھتا ہے۔ کوئی نوجوان اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف اقسام کے ویڈیوز دیکھتا ہے۔ کوئی نوجوان اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے ناجائز تعلقات کو قائم کرتا ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی وقتی سکون، حقیقی سکون نہیں، وقتی قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے دنیاوی بہت سارے وسائل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو حدیث میں بیان کیا گیا، جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ یہ جو ذکر ہے، ذکر کے ذریعے ہی انسان کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار اس بات کو جان لو کہ تمہیں قلبی سکون، تمہارے دل کو حقیقی سکون جو حاصل ہونے والی ہے وہ میرے ذکر میں۔ ذکر و اذکار کی اتنی فضیلت ہے، لیکن اگرچہ ہم دیکھیں گے ہماری زندگی میں ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کسی کی عزت اچھالنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو عبادات کے سلسلے میں ہم غفلت برت رہے ہیں، ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آپ دیکھیں گے سورہ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حقیقی کامیابی کی ضامن جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ قد افلح من تزکا، اس کے بعد وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ہمیشہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مجھ سے سوال کرے گا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں کیا جواب دوں گا، میرے ہر پل ہر سیکنڈ پوری زندگی کا حساب و کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا، وہاں میرا کیا حال ہونے والا ہے۔ اس فکر کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، اور یہ فکر کب آتی ہے انسان کے اندر؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جب انسان اپنے رب کی ذکر و اذکار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور نماز کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر و اذکار کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں ذکر و اذکار کو معمول بنانا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، مسجد سے کنیکشن رکھنے کی ضرورت ہے، مسجد سے جتنا دور رہیں گے نماز سے اتنا دور رہیں گے، اور جتنی نماز سے غفلت برتیں گے اتنا ہی ذکر و اذکار کی توفیق آپ کو نہیں ملنے والی۔ ذکر و اذکار کی نصیب اور توفیق اسی کو ملتی ہے جو نماز کے پابندی ہوتے ہیں۔ آٹومیٹک آپ مسجد میں آئیں گے، دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر ہمیں جو مسجد میں یاد آتی ہے اللہ ہی یاد آتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار ہی یاد آتا ہے۔ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر و اذکار میں سب سے افضل چیز کو یہ ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا۔ آپ کو یہ دعا بھی یاد نہیں ہے، آپ بیٹھ کے صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، اتنا کافی ہے۔ ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے یہ، لیکن آج دیکھیں گے بیجا چیزوں میں، فضول چیزوں میں، ہمارے فضول کی باتوں میں ہم تو ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں، ضیاع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے نام اعمال کا جائزہ لے گا، وہاں یہ سوال بھی کرے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ اس کے بعد ایک سوال یہ ہوگا کہ میں نے تجھے جو وقت دیا تھا اس وقت کا کیسے استعمال کیا؟ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، زیادہ کام کاج ہم نہیں کرتے، زیادہ ورک ہم نہیں کرتے، ورک کو بالائے طاق رکھ کے ہم زیادہ جو ہے سکون اور راحت کو ہم طلب کرتے ہیں۔ تو سکون اور راحت کو طلب کرنے کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ورد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ہر پل جب بھی ہمیں فری ٹائم ملے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔